السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 12واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 12واں پارہ سورہ ہود آیت 6 سے سورہ یوسف آیت 52 تک مشتمل ہے۔ پارے کا آغاز سورہ ہود کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ آیت 6 میں بتایا گیا ہے کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور اللہ اس کے ٹھکانے اور اس کے پلٹنے کی جگہ کو نہ جانتے ہوں، اور یہ سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آیت 7 اور 8 میں ہے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا پانی پر تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر مؤخر کیے رکھے ہم ان سے عذاب کو ایک خاص مدت تک تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک رکھا تھا، اسے آگاہ ہو جاؤ جس دن یہ عذاب ان پر آ جائے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی ہر وہ چیز جس کا یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر انسان کا حال ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہے، اگر ہم انسان کو نعمت بخش دیں اور پھر اس سے اس نعمت کو چھین لیں تو وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوشیاں منانے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے وہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور اگلی 2 آیات 12 سے 14 میں کافر 2 اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ان کی عظمت اور حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کو دوسرا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن از خود بنا لیا ہے۔ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے، اور تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور زیب و زینت کے طالب ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ پھر آیت 18 سے 24 میں ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور گواہی دینے والے کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر، آگاہ ہو جو ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کی،
وہ ہوں گے جنت والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ان دونوں گروہوں یعنی کفار اور مومنین کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ نہیں، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اگلی آیات 25 سے 28 میں اللہ نے ان اقوام کا ذکر کیا جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے ظلم کا نشانہ بنی۔ حضرت نوح کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی جنہیں نوح علیہ السلام نے شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے حضرت نوح کا شدید مذاق اڑایا اور کہا ہماری قوم میں تمہارے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہم میں نہایت ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ حضرت نوح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے پاکیزہ زندگی پر تھا اور اب اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا فرما دی ہے، میری دعوت بے لوث ہے جبکہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو، میں تم سے اس کے بدلے کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پس لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح نے فرمایا وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا، پھر تم اس کو ہرا نہیں سکو گے۔ اور وحی کر دی گئی نوح کی طرف اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، اور اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے گا، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ اور جب آپ یعنی حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی آپ کے پاس سے لوگ گزرتے آپ کی قوم کے سردار بھی، تو وہ سب آپ کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح فرماتے کہ اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے کہ اب تم کر رہے ہو۔ پھر اللہ نے حضرت نوح کی مدد فرمائی اور آسمان سے بارش اور زمین سے ایک تنور سے سیلاب کی شکل میں پانی جاری کر دیا گیا، جس کی زد میں حضرت نوح کا بیٹا اور نافرمان بیوی سمیت تمام کافر آ گئے۔ حضرت نوح، اہل ایمان اور ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بحفاظت بچ گئے۔ پھر حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر بھی ہو اور ان امتوں پر بھی ہو جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فوائد دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ پھر آیت 49 میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، تو آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار بھلا ہوگا اور اہل تقوی ہی کا ہوگا۔ اور آیت 50 سے 60 میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ہود کو، آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس سلسلے میں تم محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ قوم عاد جو قوم نوح کی طرح شرک کی بیماری میں مبتلا تھی، ان کے لیے بھیجے گئے نبی حضرت ہود ان کو تو توحید کی دعوت دیتے رہے اور ترغیب دیتے رہے کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور توبہ کرو تاکہ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسا کر تمہاری طاقت بڑھائے، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر،
اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اللہ نے ایک طاقتور طوفانی ہوا کو ان پر مسلط کر دیا جس نے پوری قوم کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں۔ اور جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے بچا لیا ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں نجات دے دی ایک بہت ہی بھاری عذاب سے۔ بے شک نافرمان قوموں کا برا انجام ہوا، اور ان کے پیچھے لگا دی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کے لیے بھی۔ آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ سن لو پھٹکار ہے عاد پر اور جو قوم ہود تھی۔ پھر آیت 61 سے 68 میں ہے کہ سمود کی طرف ہم نے بھیجا حضرت صالح کو۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس میں تم کو آباد کیا، تو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ، پھر اسی کی جناب میں رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، آپ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اس سے پہلے کیا آپ ہمیں روک رہے تھے ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت شکوک و شبہات ہیں۔ قوم سمود کے لیے اللہ نے اپنی ایک نشانی کو ظاہر فرمایا۔ ان کے نبی حضرت صالح کی دعا پر اللہ کے حکم سے بستی کی ایک بڑی پہاڑی پھٹی جس سے ایک اونٹنی نکلی جس نے فوراً ہی بچہ دیا، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اس پر اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان پر 3 روز بعد ایک زوردار چنگھاڑ کو مسلط کر دیا۔ اس چنگھاڑ کی آواز سے پوری بستی نیست و نابود ہو گئی اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ البتہ حضرت صالح اور اہل ایمان محفوظ رہے۔ پھر آیات 69 سے 76 میں ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے بشارت لے کر آئے۔ انہوں نے کہا سلام، ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ آپ لے آئے ایک بچڑا بھنا ہوا۔ پھر جب آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو حضرت ابراہیم نے ان کی طرف سے ایک خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ اور آپ کی بیوی جو قریب ہی کھڑی تھی تو اس کو انہوں نے بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اس نے کیا کہا، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، تو کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پر؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر، اے نبی کے گھر والوں، یقیناً اللہ لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے قوم لوط کے لیے سفارش کی۔ اللہ نے فرمایا، اب ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جسے لوٹایا نہیں جائے گا۔ پھر آیت 77 سے 83 میں قوم لوط کا ذکر ہے جو ہم جنس پرستی کی بیماری کا شکار تھی۔ اللہ نے ان کی طرف عذاب والے فرشتے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ بدکاروں کی اس بستی پر عذاب کو مسلط کر دیں۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، پس آپ رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے، ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ پھر فرشتوں نے بستی کو الٹ دیا اور پوری بستی پر پتھروں کی آندھی آئی، ہر پتھر ٹھیک نشانے پر لگتا
وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے۔ پوری بستی تباہی اور بربادی کی مثال بن گئی۔ اس میں حضرت لوط کی بیوی بھی شامل تھی اور حضرت لوط اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ آیت 84 سے 95 میں قوم مدین کا ذکر ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا شعیب کو۔ آپ نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور نہ کم کرو ماپ اور تول کو، میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں۔ لیکن اگر تم لوگ ان غلط کاریوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگو، پورا پورا دیا کرو پیمانہ اور تول، عدل و انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ حضرت شعیب قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے۔ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوجتے آئے ہیں ہمارے آباء و اجداد، یا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق مال نہ کمائیں؟ ہاں، ایک تم ہی تو ہو جو بڑے باوقار اور نیک چلن ہو۔ اور حضرت شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، دیکھو میری دشمنی تمہیں اس انجام تک نہ لے جائے کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے جیسا کہ آیا تھا قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پر۔ اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی تو اللہ نے ان پر اسی طرح کی چنگھاڑ کو مسلط کر دیا جیسی چنگھاڑ سے قوم سمود تباہ ہوئی تھی۔ البتہ اللہ نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ پھر آیت 96 سے 102 میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں، جن میں سے بعض تو باقی ہیں اور باقی تہس نہس ہو چکی ہیں، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی۔ بہت ہی برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور اللہ کے سوا جن معبودوں کو یہ پکارتے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ اور اے نبی، ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے۔ پھر آیت 103 سے 109 میں ارشاد ہے کہ ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب الہی سے اور آخرت سے ڈرتا ہے۔ یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے اور سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اس دن کے آنے سے ہم ایک معین وقت تک کے لیے تاخیر کر رہے ہیں، اور جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گی۔ ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور چیخ پکار کریں گے، اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اگلی آیات میں نبی کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ ہر دور میں نبی کی کتاب سے اختلاف کرنے والے موجود رہے ہیں، اور جب موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں بد نصیب گروہ نے بھی اختلاف کیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا لازماً پورا بدلہ دے گا۔ یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً وہ تو لوگوں کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ آیات 112 سے 115 میں ہے، کہا ہے اے نبی، دن کے دونوں سروں میں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔
یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور صبر کیجئے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اگلی آیات میں ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسولوں کی خبروں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ مضبوط رکھیں ہم اس کے ساتھ آپ کا دل، اس میں آپ کے پاس حق آیا ہے، اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت اور یاد دہانی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں، اور تمام معاملہ اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا، تو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے، اس کی 111 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں حضرت یوسف کا واقعہ کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 10 بڑی یعنی کہ پہلی بیوی سے تھے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ بیٹے اور ان کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یوسف اور بنیامین ایک بیوی سے تھے اور دونوں دوسرے بھائیوں سے چھوٹے تھے، اور سوتیلے بھائی حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو آیت 1 سے 3 میں ہے کہ یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکو۔ آیت 3 سے پارے کے آخر تک حضرت یوسف کا واقعہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم اس قرآن کے ذریعے جو آپ پر اتارا، آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں جس سے آپ پہلے بے خبر تھے۔ حضرت یوسف نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب سے اپنا یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، اے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا علم اور تمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا تمام فرمایا تیرے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر۔ یقیناً تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم جوان ہیں لیکن ہمارے والد یعقوب صرف یوسف ہی سے پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کسی بہانے سے بھائی یوسف کو والد سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے منظور نظر بن سکیں۔ چنانچہ بھائی اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں کرتے تاکہ وہ ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائے اور ہم اس کے ساتھ کھیلیں۔ حضرت یعقوب نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا، بابا ہم جوان ہیں، یہ کیسے ممکن ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ حضرت یعقوب نے یقین دہانیوں پر یوسف کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یوسف کے بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کو ان کی یہ حرکت ضرور جتلاؤ گے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اور بھائی رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس واپس آ گئے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ اس پر حضرت یعقوب نے کہا، میں صبر کروں گا، اللہ کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت یوسف جس کنویں میں تھے وہاں سے ایک قافلے والوں کا گزر ہوا جنہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ یوسف کنویں سے باہر نکل آئے۔ اہل قافلہ مصر جا رہے تھے، انہوں نے حضرت یوسف کو مصر کے ایک بڑے گھرانے میں فروخت کر دیا۔
حضرت یوسف کی خوبصورتی اور وجاہت کو دیکھ کر اس گھر کے مالک جو عزیز مصر کہلاتے تھے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ہم یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ یوسف جب جوان ہوئے تو گھر کی مالکن یعنی زلیخا ان پر بری نظر رکھنے لگی، اور ایک دن اس نے ان کو برائی کی دعوت دی جسے یوسف نے ٹھکرا دیا۔ اس عورت نے یوسف پر برائی کا الزام لگایا، لیکن کرتے کے پیچھے سے پھٹنے نے ثابت کر دیا کہ دعوت گناہ دینے والی وہ عورت تھی۔ عزیز مصر کی بیوی فتنے کا شکار تھی، تو اس نے حضرت یوسف کو مصر کی دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر فتنے کا نشانہ بنانا چاہا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے برائی سے بچا کر قید خانے میں پہنچا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما کر ان کو قید خانے میں پہنچا دیا۔ قید خانے میں آپ کی ملاقات 2 قیدیوں سے ہوئی جنہیں آپ نے توحید کی دعوت دی۔ ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب یوسف کو سنائے۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے قیدی کو خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ایک آدمی بادشاہ کا ساقی بنے گا اور جبکہ دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ جس آدمی نے بادشاہ کا ساقی بننا تھا اس کو حضرت یوسف نے کہا کہ بادشاہ کو بتلانا کہ قید خانے میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہے، لیکن آزاد ہونے والا قیدی یہ بات بھول گیا اور حضرت یوسف کئی برس تک قید خانے میں قید رہے۔ اسی اثنا میں بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں جو کھا جاتی ہیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے میرے درباریوں، مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی، اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اور کہا، اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا اور ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا اور اس نے کہا، میں بتاؤں گا تم لوگوں کو اس کی تعبیر، بس مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیں۔ اس نے کہا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جو کہ 7 دبلی پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں اور 7 ہی بالکل خشک خوشے ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، اس دوران جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی بالیوں ہی میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت، وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، اس میں خوب بارشیں ہوں گی، لوگوں پر اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب آیا آپ کے پاس ایلچی تو یوسف نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات سامنے آ گئی ہے کہ میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ اس واسطے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈوں سے خوب واقف ہے اور ان کو چلنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد حضرت یوسف جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہو گئے، اور حضرت یوسف کے واقعہ کا بقیہ حصہ 13ویں پارے میں بیان ہوگا۔ یہاں پر 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم آخر میں عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔
اس بارے میں ہم نے انبیاء کرام کے واقعات پڑھے۔ ان واقعات میں ہم نے کیا دیکھا؟ سورہ ہود کے آیت 7 کے مطابق اصل میں نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اور اس کے حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی جائے۔ تمام انبیاء اپنی قوم کے لیے شفیق اور خیر خواہ ہوتے ہیں، جو ان کی نافرمانیاں دیکھ کر غم زدہ ہوتے ہیں، ان کے انجام کی فکر کرتے ہیں۔ پھر ہم نے سیکھا کہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کو شروع کرنا چاہیے، اور پھر ہم عمل کا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے، دوستوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، کفر کی آندھیوں سے بچائیں کہ کہیں ان کا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ نبیوں کا اصل گھرانہ وہ ہے جو ایمان پر ہو۔ نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور جب اللہ کسی کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، نبی بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنے کفر پہ موجود خاندان کے افراد کو بھی نہیں۔ انبیاء کرام کا اپنی قوم کو تحمل اور صبر کے ساتھ دعوت دین دینا، ان کی قوم کی نافرمانیوں اور ان کا مذاق اڑانا، اور انبیاء علیہ السلام کا اپنے رب کو پکارنا، ہر موقع پر اپنے رب سے عاجزی سے فریاد کرنا۔ تمام انبیاء کا صرف اللہ پر ہی بھروسہ تھا، صرف اسی سے مدد مانگتے تھے۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اور مہمان نوازی ایمان کا بھی حصہ ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مہمان نوازی کی، اور پھر اس مہمان نوازی سے ہمارے لیے کیا، یعنی کہ مہمان نوازی کے آداب ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی میں دیر نہ کی جائے، زیادہ نہ پوچھا جائے کہ کیا کھائیں گے، بہت زیادہ تکلف نہ کریں، خود سرو کریں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد ایک تسلی اور ایمان والوں کی ہمت بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کریں، رات کے کچھ حصے میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے رب کو پکارنا بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ بندہ مومن ہر آزمائش کے وقت اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کو رب کی طرف منسوب کیا، اپنی خوبی نہیں کہا۔ ہمارے لیے غور و فکر کی بات یہ ہے، اور اس سے ہمیں سبق لینا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے انتہائی غم میں بھی صرف اللہ ہی سے مدد مانگی۔ اللہ تکلیف اور غم میں اپنے مومن بندوں کی ڈھارس بناتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہے، یعنی نفس کو اس چیز سے روک دینا جس کا تقاضا عقل یا شرع کرتی ہے۔ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے، جن چیزوں سے یعنی کہ اللہ نے منع کیا ہے ان کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ ہم جان لیں اور جان جائیں کہ قرآن پڑھنے سے عقل کو تقویت ملتی ہے، حکمت اور علم ہر محسن کے لیے عام ہے۔ اور پھر استغفار کو لازم پکڑیں، اور پھر اگلا نکتہ ہے کہ حالات کو سمجھ کر زندگی گزاریں۔ سورہ ہود کی آیت 23 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کی اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اہل ایمان کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں پر پریشان نہیں ہوتے۔ ایسے ہی لوگ جنت کے مالک ہوں گے۔ مومن کی یہ صفت حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں بھی لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے۔ یعنی مومن کے اندر انا نہیں ہوتی، اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا۔ جب اس کو حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اپنی پرانی عادت کو چھوڑ کر نئی اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ انسان بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ اس کے بعد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت فضول چیزیں اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بات کریں تعمیری بات کریں، علم کی بات کریں، فضول باتوں سے اجتناب کریں، تعمیری اور دینی سرگرمیوں میں خود کو شامل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔